الدین الخالص۔ معزز حاضرین، دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث کو آج ہم نے جمعہ کے خطبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس حدیث میں، یہ حدیث مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان، مسند بزار اور دوسری کئی حدیث کی کتابوں میں مروی ہے، جس کی شیخ البانی نے تصحیح کی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس کی تردید بھی کی ہے۔ بہرحال یہ حدیث سندن بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی ہے جس کو محدثین اور حدیث کی شرح لکھنے والے علماء نے دعاء الکرب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حزن، ملال، غم، پریشانی کی دعا۔ دعا کے الفاظ اور جس طرح دعا کی گئی ہے، یہ صرف دعا کے الفاظ نہیں، بلکہ یہ دعا ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ سے کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے اندر آدمی کو کس طرح اللہ سے اپنی کمزوری، اپنی ضعف، اپنی محتاجگی، اپنی بیچارگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دعا میں کس طرح اللہ کے ہاں وسیلہ لگانا چاہیے۔ وسیلہ کو ہمارے ہاں لوگ اچھے سے جانتے نہیں، اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بارے میں دوسرے بڑے طبقے میں یہ ہے کہ لوگ وسیلہ کے قائل نہیں ہیں۔ حقیقت میں جو غیر مشروع وسیلہ ہے، جو شرک تک لے جاتا ہے، اس کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن جو وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا اپنی دعاؤں میں اور ہمیں سکھایا، اور وسیلہ دعا میں دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بلکہ دعا اس کے ذریعے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ اس وسیلہ کا ہم کیسے انکار کریں؟ لیکن حقیقت میں دعا کا مطلب یہ سمجھا گیا ہمارے یہاں بھی اکثر کہ دعا کے الفاظ یاد ہو گئے، اس میں کیا معنی ہے وہ معلوم نہیں، بس ہم پڑھ لیں۔ اور اسی لیے دعا کا مقصد اور دعا سے کیا مطلوب ہوتا ہے بہت سارے ہمارے احباب جانتے نہیں، اور آج کے خطبے کا مقصد بھی ایک یہی ہے۔ دعا حقیقت میں عبادت، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ عبادت جتنی فرض کی گئی ہے اور جتنی عبادتوں کی شکل ہم کو دی گئی ہے مشروعاً، ان میں پہلے نمبر پر عبادت دعا ہے، پہلے نمبر پر دعا ہے۔ تمام عبادتوں کو آپ دیکھ جائیے، سب میں دعا ہے۔ اسی لیے کہا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور چونکہ دعا عبادت ہے، اس لیے دعا میں تمام وہ طریقہ ممنوع ہے جو آدمی کو شرک تک لے جائے۔ حقیقت میں دعا کے معاملے میں غلط تصور کی وجہ سے آج بہت سارے شرک کی شکل مسلمانوں کے اندر ہیں، بہت سارے شرک کی شکلیں ہیں، اور دعا غیر اللہ کے لیے کرنا، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ جس طرح سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کے لیے، رکوع کرنا، اپنا دل لگانا، استعاذہ، یہ سب شرک ہے، اس سے بڑا شرک دعا کے اندر غیر اللہ کو پکارنا۔ اور جب عبادت ہے، سلف کا مسئلہ کے سلسلے میں یہی ہے کہ جس طرح تمام عبادتوں کے اندر، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. جتنا زیادہ اس کا وہ عمل عبادت جتنی زیادہ سنت کے مطابق ہوگی اتنا ہی اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. اسی طرح دعا میں ہے جتنی زیادہ آپ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی آپ کے الفاظ سے ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ اتنی ہی جلد اتنی ہی زیادہ اللہ کے قبول ہوگی اور اس پر اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. یہ نہ سمجھیے کہ دعا میں ثواب نہیں ملتا ہے. دعا کرنے سے ثواب بھی ہے اور دعا سے کی قبولیت سے اللہ رب العالمین پریشانی دور کرتا ہے نوازتا ہے اور بلائیں ٹالتا ہے سب ہوتا ہے. دعا کو مسلمان کا ہتھیار کہا گیا ہے. دعا کو مسلمان کا ہتھیار کہا گیا ہے. اس لیے اس دعا کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا کے جو الفاظ حدیثوں میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے جو الفاظ سکھائے ہیں یہ دعا کے الفاظ بہت جامع ہیں بہت زیادہ جامع ہیں اور صرف اس کا معنی پڑھ دینے سے وہ بات ہرگز نہیں آئے گی جو دعا کے عربی الفاظ کے اندر. لیکن یہ بھی ضروری ہے چونکہ عربی زبان ہم نہیں جانتے ہماری زبان عربی نہیں ہے اس لیے دعا کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی جاننا چاہیے تاکہ آدمی جو دعا پڑھ رہا ہے جانے کہ اس کے اندر کیا مانگا گیا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کی جاتی. آدمی صرف پڑھے اسے معلوم نہ ہو کیا ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہم مانگ رہے ہیں کیا اس میں کہا گیا ہے صرف آمین آمین کہے یا صرف پڑھتے ہی رہے. کہا غافل دل سے آدمی صرف پڑھتا رہے ایسی دعا اللہ نے قبول نہیں کی جاتی ہے. اور دل لگنے کے لیے دعا میں دل لگنے کے لیے یہ حد درجہ ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے اس دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعائیں جو یاد کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آدمی یاد کرے. حالانکہ اس ترجمے سے جو دعا کے اندر جامعیت ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اسی دعا کو دیکھیے جو اس حدیث کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اصاب مسلما ہم ولا حزن فقال کسی بھی مسلمان کو جب کوئی غم کوئی حزن ملال کوئی ذہنی تناؤ الجھن چیزیں ہوتی ہیں اور یہ فطری چیز ہے. اور آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے کون آدمی ہے جو کہے کہ ہمیں ذہنی تناؤ نہیں ہے یا ہم حزن ملال کے شکار ہم نہیں ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنی جگہ پر ضرور کچھ نہ کچھ پریشانی کا شکار رہتا ہے. ذہنی طور پر پریشانی ضرور آتی ہیں. اس کا علاج آپ نے اس حدیث میں بتلایا اس دعا کے اندر. اور یہ وعدہ ہے اللہ کا نبی کی زبان سے کیونکہ نبی کی حدیث اللہ کا فرمان ہے. نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے وہ نبی نے کہا ہے لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس دعا میں کیا ہوگا. سنیے حدیث میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب حزن ملال کسی کو غم کسی کو لاحق ہوتا ہے ذہنی پریشانی آتی ہے اور کہتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. یہ پوری دعا ہے. کہا یہ دعا جب کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے الا اذهب اللہ حزنہ وہمہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا حزن و ملال اس کا غم اس کی پریشانی اس کا ذہنی تناؤ یہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کی جگہ خوشی اسے عنایت فرما دیتا ہے. یہ دعا اور دعا سے پڑھنے سے وعدہ. اور اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں. جمعہ خطبہ مختصر طور پر میں اس کی تشریح کروں گا ورنہ اس کی تشریح بہت لمبی چوڑی کی گئی ہے.
ایک ایک لفظ تشریح کا لائق۔ میں نے کہا کہ اس دعا میں آپ نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ آئیے پہلے دعا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک ابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری لونڈی، تیری بندی کا بیٹا، تیری لونڈی، تیری بندی اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر سیدھا ترجمہ پہلے سن لیجئے پھر تشریح کریں گے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، تیرا حکم میرے سلسلے میں جو بھی ہوگا وہ ہونے والا ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اس حکم کو جو تو میرے بارے میں نافذ کر دے، میرے بارے میں اتار دے۔ عدل فی قضاء، اور اس فیصلے کے ذریعے جو فیصلہ تو میرے بارے میں، اس حکم کے ذریعے جو فیصلہ تو میرے بارے میں کر دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ عدل و انصاف پر ہے۔ عدل فی قضاء، تیرا فیصلہ جو ہے میرے سلسلے میں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، چاہے وہ مجھے دیکھنے میں اچھا لگے، چاہے برا لگے، چاہے صحیح لگے، چاہے غلط لگے دیکھنے میں، لیکن حقیقت میں وہ عدل انصاف پر ہی مبنی ہے۔ عدل فی قضاء، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے وسیلے سے، ہر اس تیرے نام کے وسیلے سے جو تیرا ہے، بکل اسم هو لک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کسی کتاب میں اتار دیا ہے، جتنی کتابیں آسمانی کتابیں اتاری گئی قرآن سے پہلے سب کا اس کے اندر ذکر ہے۔ انزلتہ فی کتابک، کسی بھی کتاب میں تو نے اپنا یہ نام نازل کیا ہے، اس نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے مخلوقات میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، اپنے اسماء حسنہ میں سے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، اس نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا اس نام کو کسی کو تو نے نہیں بتایا، دنیا میں کسی کو نہیں بتایا، اپنے علم غیب میں اسے تو نے محفوظ کر رکھا ہے۔ غور کیجیے جامعیت کتنی۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب، اللہ کے نام کے اسماء حسنہ کے وسیلہ دے کر آپ نے کہا کہ مانگو، اسألک بکل اسم، میں مانگتا ہوں تیرے نام کے وسیلے سے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے پروردگار قرآن عظیم کو میرے دل کی موسم بہار بنا دے، میرا دل کا موسم بہار بنا دے، میرے دل کا موسم بہار بنا دے، یعنی پریشانی قرآن عظیم یہ میرے دل کے اندر اس طرح چھا جائے، اس کی محبت، اس کی تلاوت کی چاہت اتنی زیادہ میرے دل کے اندر ہو جائے کہ یہ میرے لیے موسم بہار بن جائے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کا نور اسے بنا دے، وجلاء ہمی وذهب ہمی وغمی، اور جلاء حزنی، اور میرا حزن کو چھاٹنے والا، ختم کرنے والا بنا دے، وذهب ہمی وغمی، اور میرے ہم و غم، میری پریشانی، میری الجھن سب کو ختم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ غور کیجئے دعا کس الفاظ میں کی آپ نے، اور دعا کے الفاظ کے ذریعے کیا سکھایا۔ حقیقت میں اس میں دعا کرنے کی تعلیم کیسے ہم دعا کریں، اور دعا میں جو وسیلہ اختیار کیا جائے، اس وسیلے کے بارے میں اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے اس کے اندر۔ علماء نے مشروع وسیلے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم اور دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگایا جائے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ جو سب سے معروف ہے یہ کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اسی کی مناسبت سے اسماء حسنہ ہے۔ یا غفار اغفر لی، اے بخشنے والے مجھ کو بخش دے۔ یا رحمان ارحمنی، اے
رحمان مہربان رحم کرنے والے مجھ کے اوپر میرے اوپر رحم فرما دے. یا رزاق ارزقنی، اے روزی دینے والے مجھ کو روزی عطا کر دے. اس کو اسماء حسنہ کا وسیلہ اسے کہتے ہیں. اے اللہ، اے عالم الغیب والشہادہ، میری پریشانیوں کو دور کر دے. تو ہی پریشانی کو جانتا ہے اور تو ہی پریشانی دور کرتا ہے. یہ اسماء حسنہ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے شروع میں جو چیز سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے اللہ کی عظمت اور اپنی کمزوری دونوں کے احساس اس کے سامنے. ہر پل تو آدمی محتاج ہے. اس سانس کے لیے یہ جو آواز نکل رہی ہے اس کے لیے بھی تو اللہ کے رحم و کرم اس کے فضل و عنایت کا محتاج ہے. اس کا حکم ہو تو ایک پل میں یہ آواز بند ہو جائے اور یہ ہاتھ ہلنا ختم ہو جائے. تو اسی کمزوری کا اعتراف ہے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. اے اللہ، میری کیا طاقت ہے، میری کیا بساط ہے، میری کیا حیثیت ہے. میں تو تیرا ہی غلام ہوں، اور غلام ہی نہیں جس کا میں بیٹا ہوں. میرے والدین وہ بھی تیرے غلام ہیں. ابن عبدک ابن امتک. اس دنیا میں اگر کوئی مجھے کھلاتا ہے تو وہ بھی تیرا غلام ہے. اگر میری کوئی رعایت کرتا ہے، مجھ کو کوئی پالتا ہے، مجھ کو کوئی میرے طرف کوئی دھیان دیتا ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہ وہ اپنی طاقت سے کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی تیرا بندہ، تیرا غلام ہے، تیرے آگے محتاج ہے. آخری حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاؤں میں، جب طائف سے آپ لوٹ رہے تھے اور زخمی ہو کر لوٹ رہے تھے، طائف والوں نے آپ کو لوٹا دیا، مکے میں کوئی پناہ گاہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے جو دعا کی تھی اسے دعا المستضعفین کہتے ہیں، کمزوروں کی دعا. اس میں بھی آپ نے کیا کہا تھا؟ یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے رب. وہاں بھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس دعا میں آپ نے کہا تھا کہ پروردگار، اگر تیری رحمت میرے اوپر نہ ہو تو نہ تو میں اپنے مخالف سے بچ سکتا ہوں، نہ کوئی دنیا کی طاقت میری حفاظت کر سکتی. نبی جب اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پسار رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو نبی بھی اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا، اپنی محتاجی کا نبی بھی اعتراف کرتا. اور یہ اعتراف حدیثوں میں ہے کہ یہ اعتراف بندے کا اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش دیتا ہے اور اس سے دعا کی قبولیت اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. اسی لیے دعا میں آپ نے سب سے پہلے سکھایا کہ پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف کرو. اور یہ یہی نہیں ہے، گویا اس کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے کہ دعا ہم کیسے کریں، کیسے اللہ سے مانگیں، کیسے اپنی کمزوری کا اللہ سے اعتراف کریں. اسألک بکل اسم، اس کے بعد صرف وہی نہیں ہے، محتاجی کتنی ہے آگے کے تینوں جملوں میں ہے. ماض فی حکم، ناصیتی بیدک، ماض فی حکم، عدل فی قضاء. تینوں بہت ہی جامع لفظ ہیں جن کا حقیقت میں صرف اردو میں ترجمہ کرنے سے معنی ادا ہی نہیں ہوتا. ناصیتی بیدک، اس پیشانی کو یہ مرکز ہدایت کہا جاتا ہے. یہ پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن یہ پیشانی اگر اللہ کے آگے نہ جھکی تو انسان سب سے بڑا ظالم اس دنیا کا ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے. اس پیشانی کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے کہا ہے کہ ناصیتی بیدک، اللہ یہ پیشانی یعنی ہدایت یہ تیرے ہاتھ میں، میری ہدایت یہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اگر ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی، اور تو اگر ہدایت نہیں دے گا تو ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے اس پیشانی کو اپنی ہدایت کی طرف موڑ دیں، اس پیشانی کو اپنے ہدایت کے راستے میں لگا دیں، اس پیشانی کو اپنی مرضی کے کام کی طرف موڑ دیں. ناصیتی بیدک، اللہ اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے. تو چاہے تو اسے ہدایت ملے اور چاہے تو یہ گمراہ ہو جائے. اس لیے ہدایت کی دعا ہے، اس لیے ہدایت کی، اللہ سے ہدایت کی دعا ہے. اور اس کے بعد
بات کی دعا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، چاہے آسانی ہو کہ پریشانی، چاہے مصیبت ہو کہ بیماری، چاہے آفتیں ہو اور چاہے حزن ملال، چاہے غم، یہ سب کچھ تیرے حکم سے ہے. تیرا حکم میرے سلسلے میں اس بابت جو بھی ہوگا وہ ہو کر رہے گا. کوئی آدمی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ٹال دے. لیکن اگر پریشانی آتی ہے تو وہ بھی تیرا انصاف ہے، پریشانی کی بجائے آسانی آتی ہے تو وہ بھی تیرا انصاف ہے. کہیں تجھ سے ہم کو فرار نہیں ہے. اور اسی لیے مومن کی یہی شان بتلائی گئی کہ پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور آسانی آتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لیتا ہے. اسی لیے مومن کی یہ شان بتائی گئی کہ اس کے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ جو کچھ مجھے اس دنیا میں مل رہا ہے وہ کہیں اور سے ہے، اللہ کا اس کے اندر دخل نہیں ہے. اللہ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کا حکم، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے کہا ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء. غور کرو کہ اس دعا میں کیا سکھایا گیا، کس چیز کا ہم اعتراف کریں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس کی کس کس نعمت کا اعتراف کریں. اور یہ اعتراف حقیقت میں، یہ اعتراف جب آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یہ عظمت آدمی کے دل کے اندر آتی ہے، تب اس کی دعا میں وہ جان اور روح آتی ہے جو اللہ سے اس کو قریب کرتی ہے، جو اللہ سے اسے قریب کرتی ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، بزرگی، کبریائی کی معرفت یہ آدمی کے اندر آتی ہے. اور اسی لیے جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کو عالم کہا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اس سے خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. دعا میں اس طرح کی بہت سارے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. رات میں سوتے وقت جو دعا سکھائی گئی ہے انہی میں ایک دعا میں یہ سکھایا آپ نے، اللہم انی فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ میں نے اپنے آپ کو پورے طور پر تیرے حوالے کر دیا. فوضت امری الیک، اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیا، اپنی پیٹھ تیرے حوالے کر دی، سب کچھ تیرے حوالے ہے. دنیا میں سونے سے پہلے سب کچھ تیرے حوالے ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ تیرے ڈر اور تیری طرف رغبت کرتے ہوئے سب ہے. تو یہ دعا سے نہیں سکھائی گئی، یہ دعا کے الفاظ کے لیے سکھایا گیا کیسے ہم دعا کریں. اور آگے جو ہے وہ اسماء الحسنی کا وسیلہ ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. کتنے اسماء الحسنی اللہ کے، اس کی تعداد جامعیت یہی ہے. اس کی تعداد، اس کو الگ الگ سے ذکر کرنا یہ نہیں ہے. اے اللہ تیرے جتنے اسماء الحسنی ہیں جن سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کر رکھا ہے، تیرا نام تو نے اب خود اپنا وہ نام رکھا ہے، چاہے وہ ہمارے علم میں ہے، کسی نبی کے علم میں ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور چاہے تو نے بتایا ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کی کوئی تعداد نہیں ہے. 99 جو کہا جاتا ہے یہ صرف بتایا گیا ہے، صرف بتایا گیا ہے. حدیث میں ہے کہ 99 اسماء جو آدمی یاد کر لے، یعنی اس کے معنی کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ اس کو سمجھ لے، تو اللہ رب العالمین کا اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے اسماء الحسنی ان گنت ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، جو اس کا علم غیب میں ہے. یہ حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے. تو اسی لیے عام کہا، نہ کوئی ایک خاص نہیں کہا، یہ بھی جامعیت ہے. اور اسی لیے دعا میں جامع دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک ایک چیز الگ الگ کہنے کے بجائے اے اللہ سکھایا آپ نے کہ اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت میں داخل کرا جائے. کچھ الگ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اس کے اندر داخل ہو گیا. عام ایک دم کہا کہ جنت اور جنت پہ لے جانے والے جتنے عمل ہیں وہ سب میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم میں لے جانے والے جتنے عمل ہیں چھوٹے بڑے جو بھی ہوں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
عام جامعیت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. آپ کی سب دعاؤں میں اسی طرح، بلکہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا وہ الگ الگ ایسے ہی دعا مانگ رہے تھے، تو آپ نے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ بہترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں جامع الفاظ کہے جائیں، اس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ الگ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سب اس میں شامل ہو جائے. اور اس کو سکھایا پھر آپ نے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، اے اللہ میں تمام بھلائیوں کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں ہر قسم کی بھلائی کا، پہلے جو چلی گئی وہ بھی، بعد میں جو کچھ ہے وہ بھی، ابھی جو کچھ ہے وہ بھی، جتنی بھلائی ہے اور جو کچھ تیرے علم میں ہے، جو کچھ بھلائی تیرے علم میں ہے وہ سب میں مانگتا ہوں، الگ سے کچھ نام لینے کی ضرورت نہیں. کہا کہ اس طرح مانگو، عام جامعیت ہو. اور دعا میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھیں گے تو اسی طرح عام جامعیت کے ساتھ آپ دعا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، رب العالمین ہمیں اس طرح دعا کرنے کی توفیق دے اور سکھا دے کہ ہماری دعائیں تیرے دربار میں قبول ہوں. رب العالمین تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ کر دے. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، ہمیں جو پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے. رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما دے. رب العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، اور جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کو حلال رزق عطا کر، روزگار میں برکت عطا کر. رب العالمین اپنی روزی کشادہ کر دے، حلال رزق عطا فرما دے. رب العالمین ہر قسم کی پریشانی سے ہمیں بچا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے. دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.